بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا ولاگ حافظ آباد میں ان ظالموں کے حوالے سے ہے جو بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ کی۔ بے نظیر انکم سپورٹ جو در حقیقت صرف جو بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا مال ہے کہ جو زکوٰۃ اور فنڈ کے پیسوں سے گورنمنٹ آف پاکستان جو پاکستان میں بسنے والے خواتین ہیں ان کی مدد کے لیے ہر 3 ماہ بعد 10,000 کی گرانٹ بھیجتی ہے، جو ان کے لیے ناکافی ہے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے مترادف یہ پیسے ان بیواؤں کو گھر گھر پہنچائے جاتے ہیں، جس کا طریقہ کار گورنمنٹ آف پاکستان نے اور بے نظیر انکم سپورٹ کے ادارے نے یہ بنایا ہے۔ چند ایجنٹ جو مشینیں حاصل کر کے ان بیواؤں کو مختلف سینٹرز بنا کر پیسے دیتے ہیں۔ اب دیکھنے میں جو آیا ہے کہ جن جن جگہوں پہ یہ سینٹر قائم ہیں وہاں پہ ٹاؤٹ مافیا اور ایجنٹ مافیا محکمے کی ملی بھگت سے یا محکمے کی ملی بھگت کے خلاف ان بیواؤں کو قطاروں میں کھڑے درجنوں سینکڑوں کے حساب سے نہ وہاں پہ کوئی پانی کی سہولت ہوتی ہے نہ وہاں پہ کوئی اور سہولت ہے، اور ان بیچاری ماؤں، بیواؤں، ان یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا خون نچوڑتے ہوئے ہر 10,000 میں سے 500 یا 1,000 کی کٹوتی کرتے ہیں۔ جو پیسے کٹوتی کروانے پہ رضامند نہیں ہوتا تو اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اس کو کئی دن چکر لگوائے جاتے ہیں اور اس کو کبھی کسی بہانے سے ٹال دیا جاتا ہے اور کبھی کسی بہانے سے ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم ایسے بے غیرت لوگ ہیں، ہم ایسے بے حس لوگ ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مال کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم بیواؤں کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم ان بے سہارا عورتوں کو بھی نہیں معاف کرتے کہ جن کا اس 10,000 سے 3 ماہ کا گھر کا نظام چلنا ہے، کہ جن کا راشن چلنا ہے، کہ جن کا کھانے کا، پینے کا، رہنے کا بندوبست گورنمنٹ آف پاکستان نے اتنی قلیل رقم سے کیا ہے، ہم اس میں سے بھی 500 یا 1,000 روپیہ وصول کیے بغیر ان یتیموں، ان بیواؤں اور ان مسکینوں کو معاف نہیں کرتے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ان ایجنٹوں کو، اس مافیا کو بنانے والا، وہ چاہے ضلعی افسر بے نظیر انکم سپورٹ ہے یا وہ ڈویژنل افسر ہے یا یہ چھوٹا عملہ ملا ہوا ہے، اس پہ نظر ثانی کی جائے اور وزیر اعظم پاکستان یہ پورے ملک میں ہونے والی اس کرپشن اور اس بے غیرتی کو، یہ تو کرپشن بھی نہیں، یہ سیدھی بغیرتی ہے کہ ان بیواؤں اور بے سہاروں کو جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ بھی نہیں وصول کیا جاتا، اور یہ دھڑلے سے کرپشن کرتے ہیں اور اس میں سے لاکھوں روپے ہر فنڈ میں، ہر جگہ پہ، ہر مہینے میں یہ بچا کر اور حصہ دیتے ہیں، اور اس میں معذرت کے ساتھ کئی حافظ آباد کے جرنلسٹ بھی ملوث ہیں اور کئی ایسے لوگ ملوث ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ اپنا قد دیکھیں، اپنا ضلع میں نام دیکھیں اور اپنا سسٹم دیکھیں، اور یہ زکوٰۃ کا 500 روپیہ یا 1,000 روپیہ آپ کے شاہ تو نہیں، آپ ان بیواؤں کا بجائے سہارا بننے کے، آپ ان بیواؤں کا بجائے مددگار بننے کے، آپ ان کی اس کٹوتی میں، اس ظلم میں، اس بدمعاشی میں آپ حصے دار ہیں۔ تو ڈپٹی کمشنر حافظ آباد اور جو سیاسی اکابرین ہیں یہ بھی تو روز دیکھتے ہیں، یہ سیاسی لوگوں کو چاہیے کہ بجائے یہ اپنا ووٹ بینک بنانے کے، بجائے کہ اس کا کوئی پراپر انتظام ہو کہ جہاں پر سایہ دار دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی پنکھے کا انتظام ہو، کوئی پینے کے لیے پانی کا انتظام ہو، تو بجائے یہ اس کا انتظام کرنے کے آپ سیاسی لوگ اپنے ووٹوں کے لیے بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں، بڑے بڑے دفاتر بناتے ہیں۔ اگر آپ حافظ آباد میں کوئی 5-10 سینٹرز پہ ٹھنڈے پانی کا کولر یا کوئی ہوا کے لیے پنکھے بھجوا دیں تو یہ بیوائیں یہ بھی تو آپ کی ووٹر ہیں، یہ یتیم بھی تو آپ کے ووٹر ہیں۔ اگر یہ فنڈ لینے آئیں تو ساتھ انہیں پتہ چلے کہ یہاں پر جو انتظام ہوا ہے یہ کسی سیاسی اکابر کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن آپ کیوں ایسا کریں گے؟ کیونکہ اب تو ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اب تو الیکشن قریب نہیں ہے، وہ چاہے کسی پارٹی کا الیکشن ہو، وہ چاہے کسی کا بھی کوئی سیاسی خادم ہو، وہ بڑے بڑے القابات جو سیاسی خادم، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی،
भाई, आपके शहर का वारिस, ये सारे तो सिर्फ इन दिनों में चौंचले होते हैं कि जब आपको वोटों की ज़रूरत होती है तब आपको गरीब भी याद आते हैं, तब आपको यतीम भी याद आते हैं, तब आपको मस्कीन भी याद आते हैं, तब आप सबसे गले भी मिलते हैं, तब आप भाई भाई करते हैं, तब आप माँ बहन करते हैं। तो आज ये जो 3 माह बाद ये जो यतीम, ये जो मस्कीन, ये जो बेवगान ये जाते हैं, ये अपना उन पैसों के लिए 4-4 दिन, 5-5 दिन, 1-1 हफ्ता सुबह 6 बजे से मगरिब तक वहां धक्के खाते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं, वहां जलील होते हैं और उन पैसों के इवज लोगों के तरले करते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है, ये सियासी लोग क्या ये कर नहीं सकते कि इनके लिए आसानी फराहम करें? और वो जो माफिया, वो जो खून चूसता है और उस खून के बदले वो अपने बेनजीर इनकम सपोर्ट के अमले को भी सपोर्ट करता है और चंद नाम नेहाद साफियों को भी सपोर्ट करता है और चंद नाम नेहाद उन लोगों को भी सपोर्ट करता है कि जिनका नाम लेते शायद मेरी जुबान भी काम ना करे और मैं डर के मारे उनका नाम ना लूं कि कल को वो कहीं मुझसे नाराज ना हो जाएं। तो खुदारा वजीर आजम साहब इस तरफ ध्यान करें। आपके मुल्क की वो बेटी जो बेवा है, आपके मुल्क की वो बेटी जो बेसहारा है, अगर उसकी दहलीज पे पहुंचने वाला फंड उसको इज्जत के साथ और मुकम्मल ना मिलेगा तो आप कल को अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? आप कल को इस पाकिस्तान की आवाम को क्या जवाब देंगे जो आज तो सोई है, जो आज तो शऊर से खाली है, लेकिन कल को जब शऊर जागेगा तो क्या जवाब देंगे? तो खुदारा जो वजीर आजम पाकिस्तान है, ये सपोर्ट आपकी तरफ से है, ये फंड आपकी तरफ से है, तो आप फौरी और फिलफौर इस पे नजरसानी करें और इसको देखें और इन बेवगान और बेसहारा और मुल्क के सबसे कमजोर जो लोग हैं इनकी मदद के लिए कोई अच्छा सा सिलसिला शुरू करें ताकि जो फंड है वो इनकी दहलीज पे अच्छे तरीके से पहुंचे और ना इनकी कटौती हो और ना इनको कोई धक्के मारे और ना इनकी कोई तजलील करे। शुक्रिया।